الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، شیوخ حدیث، مشائخ اعظام، اساتذہ کرام، فضلائے کرام، طلباء عزیز، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 12 رجب المرجب
سن 1444 ہجری مطابق 4 فروری سن 2023 بروز ہفتہ قبل نماز ظہر پہلی مرتبہ جامعہ ضیاء العلوم تخت بھائی مردان خیبر پختونخوا پاکستان کے اس سالانہ اجتماع میں شرکت اور آپ حضرات سے ملاقات و گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں اس ادارے کے بانی و محتمم حضرت مولانا ضیاء اللہ جان ہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم مکرم بھائی نقیب صاحب اور مولانا کے تمام رفقا کا، جنہوں نے آج کے اس اجتماع میں مجھے شرکت کی دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو بہترین جزا نصیب فرمائے۔ میری گفتگو کا عنوان ہے کہ اسلام کیا ہے؟ مختصر جواب یہ یاد رکھیے کہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں عطا فرمایا، آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا اور پہچانتا۔ بہت سے حضرات نے میرا نام پہلی مرتبہ سنا ہوگا اور میں تو آپ کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں، لیکن ایک تعارف آپ کو مجھ سے ہے، مجھے آپ سے ہے، اور وہی اصل اور حقیقی تعارف ہے کہ آپ بھی مسلمان ہیں اور میں بھی مسلمان ہوں۔ ہماری سب سے بڑی پہچان، ہماری سب سے بڑی شناخت اور ہمارا سب سے بڑا تعارف مسلمان ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اسلام کی نعمت عطا کی اور مجھے بھی اسلام کی نعمت عطا کی۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ سے اگر کوئی پوچھتا کہ آپ کون ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں یہ نہیں ارشاد فرماتے تھے کہ میں جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے 4 افراد میں سے ایک ہوں۔ اپنے تعارف کے جواب میں یہ نہیں ارشاد فرماتے تھے کہ میں جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نکاح میں ہے، میں ان کا خامند اور شوہر ہوں۔ وہ اپنے تعارف کے سوال کے جواب میں یہ بھی نہیں فرماتے تھے کہ میں وہ ہوں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے اسد اللہ، اللہ کا شیر ہونے کا لقب ملا۔ جواب میں یہ بھی نہیں فرماتے تھے کہ میں وہ ہوں جن کے ہاتھوں اللہ نے خیبر کا قلعہ فتح کیا، بلکہ وہ جواب میں پہلے تو اپنی نفی کرتے تھے کہ ما انا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، الا رجل من المسلمین، مگر ایک مسلمان آدمی ہوں۔ انہوں نے اپنا تعارف مسلمان ہونے سے کرایا،
تو میرے دوست اور بھائیوں، ہمارے یہ پہچان کہ ہم پختون ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی یا بلوچی ہیں، یا ہم کشمیری ہیں، ہم مہاجر ہیں یا غیر مہاجر ہیں، ہم فلاں برادری سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تمام تعارف بعد میں ہے۔ سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ وہ تعارف ہے جو دنیا کے تمام مسلمانوں کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ اسی اسلام نے مکۃ المکرمہ کے سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم کو حبشہ، جسے آج ایتھوپیا کہتے ہیں، وہاں سے آنے والے رنگ کے کالے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھائی بنا دیا۔ حالانکہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ کے رہنے والے نہیں تھے، اور فارس کے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی اسلام نے حضور علیہ السلام کے خاندان کا حصہ اور فرد بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا سب سے پہلا تعارف اور سب سے بڑا تعارف اور پہچان یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مسلمان بنایا، اور دعا کرتے ہیں کہ اسی پہچان پر ہمارا خاتمہ ہو، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر اللہ تعالیٰ فرما دے۔ آمین کہہ دو بلند آواز۔ اگر ہم اس ایمان کو اور اسلام کو سنبھال کر قبر تک لے گئے تو پھر انشاءاللہ قبر سے آگے جنت تک یہ ایمان ہمیں لے جائے گا۔ یہ اسلام کیا ہے؟ دو لفظوں میں یاد رکھیے کہ اسلام اللہ تعالی کے احکامات اور جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا نام ہے۔ اسلام اللہ تعالی کی پسند اور جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا نام ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کا نام ہے۔ اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور فرمودات و ارشادات کا نام ہے۔ اسلام میری اور آپ کی پسند کا نام نہیں ہے، اسلام مخلوق کی پسند کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اللہ تعالیٰ کی اور جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا نام ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ آج ایک فتنہ یہ بھی ہے جو آج سے نہیں کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ اپنی پسند کو دین کا نام دے دو۔ سب سے زیادہ لوگوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے علماء ربانی اور مدارس اور جامعات اور دین والوں کی برکت سے۔ اس مضمون کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے عقیدے کی حد تک کہ اسلام کیا ہے، تو جواب یاد رکھیے کہ اسلام اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ السلام
السلام کی پسند کا نام ہے، اللہ اور پیغمبر کی مرضی کا نام ہے، میری یا آپ کی مرضی کا نام اسلام نہیں ہے۔ اب ذرا مثال سے سمجھیے، جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم، سب محبت سے کہہ دو صلی اللہ، سارا مجمع کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آپ حضرات تو دین کے عاشق ہیں، حضور کے عاشق ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ مجھے کیسے پتا چلے گا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ جواب دیتے رہیں گے، مجھے پتا چلتا رہے گا۔ جزاک اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ایک نوجوان کو دیکھا، اور وہ نوجوان صحابی ہیں، کلمہ گو ہیں، مومن ہیں۔ ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگوٹھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے وہ سونے کی انگوٹھی نکالی، زمین پر پھینک دی، اور فرمایا کہ جو مرد سونے کی انگوٹھی پہن رہا ہے، وہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہن رہا، وہ اپنے ہاتھ کی انگلی میں جہنم کی آگ کا انگارہ پہن رہا ہے۔ وہ جہنم کی آگ کے کوئلے گویا اپنی انگلی میں ڈال رہا ہے۔ اور یہ بات فرمائی اور حضور تشریف لے گئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد اپنے اس ساتھی سے فرمایا یہ انگوٹھی اٹھا لو اور اپنے خاندان کی کسی عورت کو دے دو، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ سونا گولڈ میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، مگر میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے۔ یہ تمہارے لیے تو حرام ہے کیونکہ تم مرد ہو، مگر تمہاری بیوی کے لیے، تمہاری والدہ کے لیے، تمہاری بہن کے لیے، تمہارے خاندان کی کسی عورت کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا منع اور حرام اور ناجائز اور گناہ نہیں ہے۔ نیا نیا اسلام احکام آ رہے تھے، ان صحابی کو یہ پتہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ جنہوں کو یہ مسئلہ معلوم ہو چکا تھا انہوں نے بتایا اور عرض کیا کہ آپ یہ اٹھا لیں، اپنے خاندان کی کسی عورت کو دے دیں، یا اس کو آپ بیچ دیں اور بیچ کر اس کے پیسے استعمال کر لیں، اس لیے کہ مرد کے لیے سونا پہننا تو منع ہے مگر سونے کا بیچنا منع نہیں ہے، سونے کا کاروبار، گولڈ کا کاروبار منع نہیں ہے، اس لیے تم اس کو فروخت کر کے پیسے اپنے استعمال میں لے آؤ یا خاندان کی کسی عورت کو دے دو۔ جواب سنیے اس صحابی کا کیا جواب ہے۔ جواب میں عرض کرتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انگوٹھی کو میرے ہاتھ کی انگلی سے نکال کر زمین پر پھینکا ہے، اس کو اٹھانا، بیچنا، خاندان کی کسی عورت کو دینا، یہ تو بعد کی بات ہے، میں تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جس کو سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کہے۔ اے اللہ جو جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے اس کو جنتی بنا دے۔ اے اللہ جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ان کو مکہ مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ان سے راضی ہو جا۔ سارے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ ہمارے مدرسوں کا آخری سبق سبحان اللہ ہے، اور قرآن میں بھی اللہ کا آخری حکم سبحان اللہ ہے۔ آخری جو سورت نازل ہوئی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں آخری حکم فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا ہے، تسبیح کا حکم ہے۔ سارے کہو سبحان اللہ، ایسے نہیں پٹھانوں کی طرح کہو سبحان اللہ، مجاہدوں کی طرح کہو سبحان اللہ۔ تو فرمایا بیچنا اور خاندان کی کسی عورت کو دینا
اور اٹھانا تو بعد کی بات ہے، دور کی بات ہے، میں دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ اب مسئلہ سمجھو، اس نوجوان کو سونے کی انگوٹھی پہننا پسند تھا، تبھی تو اس نے پہنی ہوئی تھی، لیکن بتاؤ، مجھے جواب دیجئے گا، یہ جلسے رسم نہیں ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ جلسے دین کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ آپ اللہ کا دین سمجھنے آئے ہیں۔ اب اس نوجوان کو پسند آ کہ میں سونے کی انگوٹھی پہنوں، جیسے عورتیں پہنتی ہیں میں بھی پہنوں، مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے سونا، لیکن بتائیے اس نوجوان صحابی کی پسند اللہ کا دین بنی یا آمنہ کے لال تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اللہ کا دین بنی؟ بولو، کس کی پسند اللہ کا دین بنی؟ کس کی پسند شریعت بنی؟ کس کی پسند اسلام بنا؟ اس نوجوان کا نہیں، امتی کا نہیں، نبی حضور علیہ السلام نے جس چیز کو پسند کیا وہ اللہ کا دین بنا۔ حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا کہ انگوٹھی سونے کی مرد کے لیے جائز نہیں، اللہ نے پسند کیا، اللہ نے حکم اتارا، یہ اللہ کا دین بنا۔ آج مسلمان بھی شادی کے وقت میں، کئی مسلمان، مجھے پتہ نہیں آپ کے ہاں رواج ہے یا نہیں، ہمارے ہاں کئی جگہ ایسا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے اور نسبت اور منگنی ہوتی ہے تو جہاں لڑکے والے لڑکی کو سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں، جو بیوی بننے والی ہو، تو لڑکی والے بھی لڑکے کو سونے کی انگوٹھی کئی لوگ پہناتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ہاں بھی یہ رواج ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ سب کیا نہیں ہے؟ اچھا، آپ کا نوجوان سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے؟ بوڑھا پہنتا ہے؟ آپ کی عورتیں پہنتی ہیں یا مرد پہنتے ہیں؟ بولو، ماشاءاللہ، آپ کے مرد عورتیں نہیں بنی، ہمارے مرد کئی عورتیں بن گئی ہیں۔ مبارک ہو، آپ کے مرد مرد ہیں۔ وہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب نور الانوار میرے ان عزیز طلباء نے مدرسے میں پڑھی، وہ بڑے سادہ تھے، عالم بڑے تھے مگر صوفی تھے، دنیا سے کچھ پتہ نہیں تھا ان کو، لیکن حق بیان کرتے تھے۔ وقت کے حکمران نے، وزیر اعظم اور صدر بادشاہ نے پوچھا کہ میرے لیے ریشم کا لباس جائز ہے، میں ریشمی لباس پہن سکتا ہوں؟ تو جو درباری مولوی ہوتے نا، ہر زمانے میں درباری مولوی، سرکاری مولوی بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ پہن سکتے ہیں۔ اور دلیل کیا دی؟ کہ جنگ کے زمانے میں، لڑائی میں مرد کے لیے ہے۔ تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں فلاں مسجد میں جمعے کی نماز پڑھاتا ہوں، جمعے سے پہلے جو تقریر بیان کرتا ہوں تو تم وہاں آ جانا، میں وہاں یہ مسئلہ بیان کروں گا۔ تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے جمعے کے خطاب میں وہ حدیث پڑھی جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھی اچھی لگتی ہے، پہننا چاہتا ہے، اس کی اجازت اسلام میں ہوگی؟ بولو، اس کی پسند اللہ کا دین بنے گی؟ کس کی پسند اللہ کا دین بنے گی؟ اللہ کی پسند، حضور علیہ السلام کی پسند۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا، لڑائی ہوتی رہتی تھی کہ اتنے زمانے تک ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، فائر بندی، جنگ بندی۔ جب وہ مدت ختم ہونے کے قریب ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجاہدوں کو لے کر دشمن کی زمین کے قریب چلے گئے تاکہ جو ہی ٹائم پورا ہوگا ہم حملہ کر دیں گے اور دشمن غافل ہوگا، ہم اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اس کو شکست دے دیں گے اور اس کے علاقے کو فتح کر لیں گے، اسلام کا جھنڈا لہرا دیں گے۔
जो ही टाइम पूरा हुआ, वो दिन खत्म हुए, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने दुश्मन के इलाके पर हमला कर दिया और हमला करके कई इलाके फतह कर लिए। दुश्मन गाफिल था, उसको अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी हम पर हमला हो जाएगा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अपने मुजाहिदीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इलाके फतह करते हुए जा रहे हैं, और फतह का अपना सुरूर होता है कि इतने में कान में आवाज पड़ती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वफाउन ला गदर, वफाउन ला गदर। अल्लाह बड़ा है, जो जबान करो, जो वादा करो उसको पूरा करो, अपने वादे को तोड़ो नहीं, अपने अहद को तोड़ो नहीं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने पीछे मुड़कर देखा, गालिबन अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह तआला सहाबी है, और वो कहने लगे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को आपने ठीक नहीं किया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ने फरमाया, मैंने उस जमाने में इन पर हमला नहीं किया जिस जमाने में हमारी सुलह थी और लड़ाई न करने का वादा था। उस मुद्दत के खत्म होने के बाद मैंने दुश्मन के पर हमला किया है, मैंने कोई वादा खिलाफी नहीं की। उन्होंने फरमाया, तुमने तैयारी तो की है, तुम अपनी फौजें तो ले आए हो, मुजाहिदीन को तो तुम लेकर चल पड़े, तुमने ये तैयारी तो की, ये भी उस मुआहदे की रूह के खिलाफ है, ये भी तुम्हारे लिए जायज नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब दुश्मन से मुआहदा हो तो उस मुआहदे की पाबंदी करो, तुम्हें इसकी तैयारी भी नहीं करनी चाहिए थी, और तुम्हें इस जमाने में वो अपने फौजों को लेकर उनके करीब भी नहीं आना चाहिए था। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अच्छा ये मेरे नबी ने फरमाया, कहा हमारे नबी ने फरमाया, फौरन ऐलान किया कि तमाम फौजें वापस आ जाएं, मुजाहिदीन वापस आ जाएं, दुश्मन के इलाके दुश्मन को दे दें, हमें जमीन नहीं चाहिए, हमें मुल्क नहीं चाहिए, हमें अल्लाह और उसके पैगंबर की रजा और उसकी पसंद चाहिए। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। कोई फतह किया हुआ इलाका वापस करता है? कोई दुश्मन का छीना हुआ इलाका वापस करता है? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पसंद इस मौके पर यह हो रही है कि हम हमला कर दें, और यह हमारे लिए इजाजत है, लेकिन सहाबी बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, मुतवज्जे कर रहे हैं, तो दीन वो बना जो अल्लाह के पैगंबर ने पसंद फरमाया था। अल्लाह आपको मक्कतुल मुकर्रमा ले जाए, बुलंद आवाज से कह दो आमीन। जल्दी ले जाए और अपने कर्म से ले जाए, और मुझे भी ले जाए। आप जब बैतुल्लाह का खाना काबा का तवाफ करेंगे तो बताओ कितने चक्कर करेंगे? हैं? जिसको पता है खाना काबा का तवाफ कितने हैं वो बताए, हैं? हाथ के इशारे से बताओ। 7 चक्कर। लेकिन अगर कोई पहलवान ताकतवर हो, वो कहे कमजोर आदमी तो 7 चक्कर करें, मुझे तो पसंद यह है कि मैं 8 चक्कर, 9 चक्कर, 10 चक्कर, 11 चक्कर खाना काबा के इर्द गिर्द लगाऊं ताकि मुझे ज्यादा सवाब मिले। तो आप मुझे बताओ, ये 7 से ज्यादा चक्कर ये तवाफ और इबादत बनेंगे? क्यों? आपको पसंद है? इबादत है, अल्लाह के घर का चक्कर है। ये तवाफ मर्दान में होता है? बोलो। पेशावर में होता है? चारसद्दा में होता है? डेरा इस्माइल खान में, बन्नू में, कोहाट में? कहीं होता है दुनिया में? सिर्फ एक जगह होता है। कहां? बैतुल्लाह, खाना काबा, और कहीं तवाफ नहीं। तो अगर खाना काबा का तवाफ, जब जो इबादत यहां नहीं है वहां गया, तो वो चाह रहा है मैं 7 चक्कर की बजाय 8 करूं, 9 करूं। ये इबादत है नहीं मर्दान में, पाकिस्तान में, दुनिया में यहीं पर है। मैं 7 की बजाय 8 चक्कर करूं, 9 चक्कर करूं, ये इबादत बनेगा? बोलो, ये सवाब होगा? इस पर अल्लाह राजी होंगे? ये दीन बनेगा? ये शरीयत बनेगा? ये सुन्नत कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? इसलिए कि आपकी पसंद और मेरी पसंद अल्लाह का दीन नहीं है, मेरे रब की और मेरे मोहम्मद की पसंद अल्लाह का दीन है। आप सफा मरवा के दरमियान उम्रे में या हज में दौड़ रहे हैं, 2 पहाड़ियां हैं, हाजी और उम्रे वाला दौड़ता है, वहां भी कितने चक्कर हैं? बोलो, 7। तो अगर कोई कहे मैं ताकतवर हूं, मैं जवान हूं, मैं पहलवान हूं,
میں صفا مروہ کے درمیان 7 چکر نہیں لگاؤں گا، 8 لگاؤں گا، 9 لگاؤں گا، 10 لگاؤں گا، تو آپ بتائیے یہ عبادت بنے گا؟ یہ ثواب بنے گا؟ یہ اجر کا باعث ہوگا؟ اس پر اللہ کی رضا ملے گی؟ کیا یہ دین اور شریعت کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ آپ کی اور میری پسند اللہ کا دین نہیں ہے، اللہ اور اس کے محبوب کی پسند دین ہے۔ میرے نبی نے 7 چکر لگائے، 7 چکروں کا فرمایا، تو 7 چکر عبادت ہے، 8واں چکر عبادت نہیں ہے۔ آپ حج پر گئے، آپ نے حج کے دنوں میں مینا میں شیطان کو پتھر اور کنکریاں ماری۔ ہر شیطان کو کتنے کنکر مارتے ہیں؟ بولو، یہ نہیں آپ کو پتا؟ آپ کی شیطان سے دوستی تو نہیں ہو گئی کہ اس کی پٹائی نہیں کرتے؟ کتنے کنکر مارتے ہیں؟ 7 مارتے ہیں نا؟ تو وہاں اگر آپ نے 7 کی بجائے کہا الو کا پٹھا دغا دا خار کڑے دا ہمارا دشمن دا، ہم تو اس کو 7 نہیں 8 ماریں گے، کئی جوتے اتار کر مارتے ہیں۔ الو دا پٹھا دا بدماش دا، ہمارے بابا آدم کو گمراہ کرے دا۔ آپ نے اس کو جوتے مارنے شروع کر دیے کہ میں چھوٹا کنکر پتھر نہیں ماروں گا، جوتا ماروں گا۔ آپ کا جوتا مارنا عبادت بنے گا؟ حالانکہ آپ شیطان کو مار رہے ہیں، غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے نفرت اور بیداری کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر آپ 7 رمی کنکر مارنے کی بجائے آپ 8 مارتے ہیں، 9 مارتے ہیں، یہ عبادت نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی پسند اللہ کا دین نہیں ہے، میرے رب اور میرے محمد کی پسند اللہ کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ آپ کے ہاں اذان ہوتی ہے؟ 5 وقت ہوتی ہے نا؟ کہاں سے شروع ہوتی؟ اللہ اکبر سے۔ کبھی آپ کا مؤذن اذان سے پہلے لاؤڈ سپیکر کھول کر اس طرح بھی اذان دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ پڑھتا ہے؟ کیوں نہیں پڑھتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اچھا کام بسم اللہ سے شروع کرو۔ جو بھی اچھا کام بسم اللہ سے شروع نہ ہو اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اذان سے زیادہ اچھا کام کون سا ہوگا؟ لیکن اگر کوئی مؤذن اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھنا شروع کر دے اور بسم اللہ پڑھ کر اذان دے، اس نے زبان سے کوئی کفریہ کلمہ نہیں کہا، اس نے زبان سے کوئی برا کلمہ نہیں کہا، اس نے زبان سے کوئی غلط کلمہ نہیں کہا، اس نے وہی تو بسم اللہ اور تسمیہ پڑھی جو قرآن کی ہر سورت سے پہلے لکھی ہے، اس نے وہی تو بسم اللہ پڑھی جو قرآن کا حصہ ہے، اس نے وہی تو بسم اللہ پڑھی جس کو ہر اچھے کام سے پہلے پڑھنے کا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس نے وہ بسم اللہ پڑھی جس کے پڑھنے سے برکت آ جاتی ہے۔ مگر یہاں اگر اس نے اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھی ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو اجر نہیں ملے گا، یہ عبادت نہیں بنے گا، یہ اللہ کی رضا نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ اگرچہ اچھی ہے مگر جہاں اس نے پڑھی ہے اس کی اللہ کے پیغمبر نے تعلیم نہیں دی، اللہ کے نبی نے یہاں نہیں سکھایا۔ اللہ کے نبی نے جو اذان سکھائی ہے وہ اللہ اکبر سے سکھائی ہے، اذان کے شروع میں بسم اللہ نہیں بتائی، بسم اللہ نہیں سکھائی۔ پسند آپ کی پسند اور میری پسند اللہ کا دین نہیں بنے گا، وہ اذان دین نہیں بنے گی۔ جو اذان میری اور آپ کی پسند ہوگی وہ اذان دین بنے گی جو میرے اللہ نے اور میرے نبی نے پسند کی ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اے اللہ جو جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے ان کو بلال حبشی کے ساتھ اکٹھا کر دے رضی اللہ عنہ۔ اب اگر کوئی محبت اور عشق کے نام پر اذان کے شروع میں درود پاک پڑھے، اذان میں اضافہ کر دے یا اذان کے درمیان میں کر دے، اشہد ان علی ولی اللہ کہنا شروع کر دے، بتاؤ یہ اذان ثواب بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ یہ عبادت بنے گی؟ کیوں نہیں بنے گی؟ کیوں نہیں بنے گی؟ اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اس کو حضور علیہ السلام نے پسند نہیں کیا۔ جو یہ کر رہا ہے گویا اس کو اللہ کی بتائی ہوئی اور حضور کی دلوائی ہوئی اذان پسند نہیں ہے۔ اور اب یہ بھی بتا دو جلدی جلدی، اذان ختم کہاں ہوتی ہے؟ آخری کلمہ بتاؤ اذان کا،
لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ پورا کلمہ ہے یا آدھا کلمہ ہے؟ تو آپ کا مؤذن آدھا کلمہ کیوں کہتا ہے؟ آج سے آپ کا مؤذن کہے ہم تو لا الہ الا اللہ پر اذان ختم نہیں کریں گے، ہم تو کریں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر، تو آپ بتاؤ یہ اذان مانو گے؟ بولو. جو کہتے ہیں نہیں مانیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ ہلا کر کہے کہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ تم نبی کے منکر ہو؟ تم حضور علیہ السلام کے منکر ہو؟ تم حضور کے عاشق نہیں ہو؟ اس نے اتنا ہی تو کہا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لیکن میرے بھائیوں، یہ اذان اس لیے نہیں آپ کو قبول، یہ اذان اس لیے نہیں آپ کو پسند کہ یہ اذان کی تعلیم اللہ نے نہیں دی، حضور علیہ السلام نے نہیں دی. حضور نے جو اذان بلال حبشی سے دلوائی ہے وہ اذان لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے. میرے محبوب پیغمبر کے پاس جو اذان آئی ہے، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام جو اللہ سے اذان لے کر آئے، جو اذان عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ صحابی نے فرشتوں کے سردار سے خواب میں سنی، جو اذان حضور علیہ السلام نے سننے کے بعد فرمایا بلال حبشی کو سکھا دو، جو اذان بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو اذان مسجد قباء کے مؤذن سعد القرظ نے دی ہے، جو اذان عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو اذان خانہ کعبہ سے بلند ہوئی ہے، جو اذان مسجد نبوی کے میناروں سے بلند ہوئی ہے، جو اذان حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد جب اذان شروع ہوئی اس کے بعد سے آپ کی وفات تک ہوتی رہی، جو اذان حضور کے دنیا سے جانے کے بعد 100 سال تک صحابہ کا زمانہ ہے، صحابہ کے زمانے میں ہوتی رہی، جو اذان تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں ہوتی رہی، وہ اذان شروع اللہ اکبر سے ہوتی تھی، ختم لا الہ الا اللہ پر ہوتی تھی. اس اذان کے شروع میں بھی اضافہ غلط، آخر میں بھی اضافہ غلط، درمیان میں بھی اضافہ غلط. ہم اس اذان کو مانیں گے جو اللہ نے اتاری ہے، جو حضور نے دلوائی ہے، جو بلال حبشی نے دی ہے، اس لیے کہ جو اللہ کی پسند اور محبوب کی پسند وہ دین بنے گی، آپ کی اور میری پسند دین نہیں بنے گی. میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز ہے، آپ درمیان میں بیٹھے ہیں 2 رکعتوں کے بعد، آپ بتائیے التحیات تشہد پڑھنے کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے؟ بولو. ماشاءاللہ آپ تو سارے مفتی ہیں، سب مسئلے آتے ہیں آپ کو. خوب تھا ماشاءاللہ. یہ مدرسوں کی برکت ہے. ان مدرسوں کی قدر کیا کرو، ان مدرسوں کی مٹی کی بھی قدر کرو، در و دیوار کی بھی قدر کرو. انہوں نے ہمیں اللہ کا دین دیا ہے اور صحیح دین دیا ہے، اور ہمیں اللہ نے ان علماء سے جوڑا ہے جنہوں نے ہمیں وہ دین بتایا ہے جو اللہ کی پسند اور حضور کی پسند کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب نماز 3 رکعت جیسے مغرب ہے یا وتر ہے، یا 4 رکعت جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، آپ درمیان میں جب 2 رکعتوں پر بیٹھیں گے درود پاک پڑھیں گے یا بغیر پڑھے کھڑے ہوں گے؟ بغیر پڑھے کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر کوئی پڑھ لے یا اتنا کہہ دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بھلے بھول کر پڑھے، اس پر کچھ واجب ہوگا؟ کیا واجب ہوگا؟ 2 سجدے، جس کو بھول کے سجدے کہتے ہیں. یہ سجدے غلطی پر آتے ہیں یا کسی اچھے کام پر آتے ہیں؟ بولو. غلطی پر. غلطی کیا ہوئی؟ اس نے درود پاک پڑھا ہے، وہی درود پڑھا ہے جس کے پڑھنے سے 10 گناہ معاف، جس کے پڑھنے سے 10 درجات بلند، جس کے پڑھنے سے 10 نیکیوں میں اضافہ. اس نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا. اس نے کون سی غلطی کی کہ شریعت کہتی ہے سجدہ صاف؟ کسی بھی مولوی سے پوچھ لو، اہل سنت دیوبندی علماء سے پوچھو، بریلویوں سے پوچھو، اہل حدیثوں سے پوچھو، وہ کہے گا سجدہ صاف واجب. سجدہ صاف تو غلطی پر آتا ہے، اس نے کون سی غلطی کی ہے؟ تو جواب میں دیں گے کہ غلطی یہ کی ہے، درود تو اچھا ہے، درود پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے،
درود پاک پڑھنا بڑی عبادت ہے. درود پاک جو ہے یہ تو ثواب ہے، 10 گنا معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیوں میں اضافہ. مگر اس نے جہاں پڑھا ہے وہاں میرے محبوب نے نہیں پڑھا. میرے محبوب نے 4 یا 3 رکعت والی نماز کے اندر آخری رکعت میں پڑھا ہے، انہوں نے درمیان والی دوسری رکعت کے اندر نہیں پڑھا. اس جگہ پر اس نے جو پڑھا یہ جگہ غلط ہے. یہاں اس نے درود پڑھا ہے، یہ میرے محبوب کی پسند نہیں، یہ اللہ کی پسند نہیں، یہ اس کی پسند ہے. دین وہ بنے گا جو اللہ کی پسند ہوگی، محمد کی پسند ہوگی. اس نے حضور کی پسند کے خلاف کیا، سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. غلطی کر دی. حدیث میں واقعہ آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے، ایک صحابی نے چھینک آئی. جب جس کو چھینک آئے اس کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. اور سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ. تو اس نے کہا الحمدللہ. سننے والے نے جواب میں کہا یرحمک اللہ والسلام علی رسول اللہ. اللہ تجھ پر رحم کرے، حضور علیہ السلام پر سلام ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے، کہا اٹھو یہاں سے، میں نہیں بیٹھتا، یہ بدعتی ہے. کہا مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ کہا کہ تو نے بہت بڑا جرم کیا. میرے نبی نے صرف اتنا سکھایا تھا کہ جواب میں یرحمک اللہ کہو، یہ والسلام علی رسول اللہ نہیں سکھایا تھا. یہ تو نے اپنی طرف سے اضافہ کیا، گویا تو نے میرے نبی کی تعلیم کو نامکمل کہا. تجھے میرے پیغمبر کا جواب پورا نہیں لگا، وہ ادھورا لگا. تو نے اس کو ناقص کہا، گویا نعوذ باللہ. تیرا جواب پورا اور کامل ہے. تو نے میرے نبی کی پسند کو پورا نہیں تسلیم کیا، اس پسند کو قبول نہیں کیا، تو نے اپنی پسند کے الفاظ بڑھا دیے، اس لیے تو بدعتی ہے، میں تیرے پاس نہیں بیٹھوں گا. تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی دین کس کو کہتے ہیں. آج مجھے پسند ہے کہ کوئی مر جائے تو میں اس کا سوئم کروں، اس کا چہلم کروں، میں کل خانی کروں، جو کہیں سنت سے ثابت نہیں. میں نے اپنی پسند کو دین بنا دیا، میں نے آذان بدل دی. میرے دوستو یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ اور اس کا پیغمبر پسند کرے. یہ رجب کا مہینہ ہے، بعض لوگوں نے اس مہینے کی 27ویں رات کو کہہ دیا یہ معراج کی رات ہے، حالانکہ یہ کہیں متعین نہیں ہے کہ معراج اسی مہینے میں ہوا تھا، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے معراج ربیع الاول میں ہوا. اور رجب کی بھی یہ 27ویں رات متعین نہیں ہے، بعض اور راتیں بھی بعض نے بیان کی ہیں. لیکن آج لوگوں نے کہا یہی رات ہے، اس رات میں اتنے نفل پڑھو اور ہر رکعت میں فلاں فلاں صورتیں پڑھو. یہ اپنی طرف سے دین بنا دیا، حالانکہ دین نہیں ہے. کئی لوگ اس مہینے کی 22 تاریخ کو کنڈے کرتے ہیں. آپ کے ہاں بھی ہے کنڈوں کی رسم؟ کھانا بنا کر بھیجتے ہیں پیٹ کی خاطر اور کہتے ہیں دین ہے، ثواب ہے، عبادت ہے. ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ کہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں. تو میرے دوستو میں نے اتنی بات آپ کو بتانی تھی. مدرسہ دین پڑھاتا ہے، اور دین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے پیغمبر کی پسند کو. آج جو فتنے ہیں ان میں ایک بڑا فتنہ مغربیت کا فتنہ ہے. میں مغرب نہیں کہہ رہا، مغربیت کہہ رہا ہوں. اور مغربیت کا فتنہ یہ بھی ہے، اس فتنے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس کو ہم پسند کر لیں وہ مذہب، وہ دین، بلکہ مذہب سے بھی اوپر اللہ کا اور حضور کا فرمان پیچھے ہے، ہماری پسند پہلے. لہذا اگر ان کی پسند یہ بن جائے کہ مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کر لے، بغیر شادی کے جنسی تعلقات قائم کر لے، وہ کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے. اس کے لیے قانون بنا رہے ہیں، اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر بھی ٹرانسجنڈر جیسے قانون لا رہے ہیں تاکہ کوئی اپنی پسند سے کہہ دے کہ میں مرد نہیں ہوں میں عورت ہوں، اور عورت کہہ دے میں عورت نہیں ہوں میں مرد ہوں، میری پسند مان لو. تو کیا ہم اس پسند کو مان لیں؟ جو کہتے ہیں نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے. آج دنیا مولوی کے خلاف کیوں ہے؟ آج دنیا مدرسے کے خلاف کیوں ہے؟ آج ہم عالمی ایجنڈے پر کیوں ہیں؟ آج دن رات مدرسے کو ختم کرنے کے منصوبے کیوں بن رہے ہیں؟ لیکن انشاءاللہ مدرسہ ختم نہیں ہوگا، اسلام ختم نہیں ہوگا، قرآن باقی، قرآن والے بھی باقی رہیں گے. یہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ہاتھ بلند کر کے کہو مدرسہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اللہ کا دین رہے گا؟ آپ ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے؟ آپ دیں گے تب بھی دین رہے گا، نہیں دیں گے تب بھی دین رہے گا.
یہ تمہاری خوش قسمتی ہوگی کہ تمہیں اللہ دین کے لیے چن لے۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ مدرسے کا قصور کیا ہے؟ مولوی کا قصور کیا ہے؟ دن رات مدرسوں کے خلاف منصوبے، اسلام کے خلاف منصوبے، مسلمانوں کے خلاف منصوبے، دینی قوتوں کے خلاف منصوبے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آج عالمی طاغوتی طاقتیں کہتی ہیں کہ جو ہم کہیں اس کو مانو، ہم کہتے ہیں نہیں، جو اللہ کہے گا، حضور فرمائیں گے، ہم اس کو مانیں گے۔ تمہاری وہ بات جو قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف، دین کے خلاف ہوگی، ہم گردنیں تو کٹوا دیں گے مگر اس کو نہیں مانیں گے۔ آج مدرسے کا یہی قصور ہے۔ مدرسہ ڈٹ کر کھڑا ہے اور اس پر قائم رہے گا کہ ہم اسی دین کو پڑھیں گے، اسی دین کو پڑھائیں گے جو اللہ نے اتارا ہے، جو حضور علیہ السلام نے انسانیت کو اور امت کو اللہ سے لے کر دیا ہے۔ ہم کسی کی پسند کو دین نہیں مان سکتے، ہم اللہ اور اس کے پیغمبر کی پسند کو دین مانتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔